بہت سے لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ خدا کے وجود کو ماننے کے لیے اس کا نظر آنا ضروری ہے۔ جب خدا ہم کو نظر نہیں آتا تو ہم اس کو کیوں تسلیم کریں؟ تو دیکھیے، کسی چیز کے وجود کو ماننے کے لیے اس کا نظر آنا ضروری نہیں ہوتا۔ ہم بہت ساری چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، بہت ساری چیزوں کا وجود تسلیم کرتے ہیں اور وہ ہم کو نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر روح ہے، ہم نے اس کو نہیں دیکھا لیکن سب مانتے ہیں۔ اسی طرح خوشبو ہے، کسی نے نہیں دیکھی لیکن سب مانتے ہیں۔ ہوا ہے، کسی نے نہیں دیکھی لیکن سب مانتے ہیں۔ اسی طرح درد ہے، شعور ہے، عقل ہے، ان چیزوں کو کسی نے نہیں دیکھا لیکن مانتے ہیں۔ بگ بینگ ہے، کسی نے نہیں دیکھا لیکن مانتے ہیں۔ اسی طرح مقناطیس کے اندر جو کھینچنے کی ایک طاقت ہوتی ہے، اس کشش کو کسی نے نہیں دیکھا لیکن اس کو مانتے ہیں۔ گریویٹی کو کسی نے نہیں دیکھا لیکن مانتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے اس کا نظر آنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ کسی چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے صرف اس کو دیکھنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ دیکھنے کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے، کبھی چکھنے کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے، کبھی چھو کر علم حاصل کیا جاتا ہے۔ اور جہاں یہ چیزیں کام کرنا بند کر دیتی ہیں، اس کے بعد عقل کام آتی ہے، عقل کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے سامنے کوئی انسان بیٹھا ہے تو آپ دیکھ کر پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ اسی طرح اس کو دیکھ کر آپ اس کے ماں باپ کے رنگ کا پتہ نہیں لگا سکتے، البتہ آپ اپنی عقل سے یہ ضرور سوچ سکتے ہیں کہ اس کے ماں باپ ہیں، یعنی آپ اپنی نظروں سے اس کے ماں باپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کے سامنے نہیں ہے، لیکن آپ کی عقل اس بات کا فیصلہ ضرور کرے گی کہ اس کے ماں باپ ہیں، یہ ماں باپ سے پیدا ہوا ہے، کیونکہ بغیر ماں باپ کے کوئی نہیں ہوتا۔ عقل اس بات کو بتاتی ہے۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں عقل بھی کمزور پڑ جاتی ہے اور عقل کا جو کام ہے وہ رک جاتا ہے، اور عقل کی جو لمٹ ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے مثال کے طور پر اگر آپ اس آدمی کے بارے میں جاننا چاہیں کہ یہ انسان کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو یہاں پر عقل بھی کمزور پڑ جاتی ہے اور عقل اس کا جواب نہیں دیتی، بلکہ اس کا جواب ہمیں وحی سے ملتا ہے کہ انسان کو خدا کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظر آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وحی کے ذریعے ہمیں اللہ کا علم ہوا، اسی طرح عقل کے ذریعے ہمیں اللہ کا علم ہوا، اسی طرح خبر کے ذریعے ہمیں اللہ کا علم ہوا۔ دنیا کے اندر ہمیشہ اکثریت خدا کو ماننے والی رہی ہے، تو خبر کے ذریعے اور بھی بہت ساری چیزوں کو ہم مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ماں باپ ہمارے حقیقی ماں باپ ہیں، اس بات کو ہم نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ حقیقت میں جس کو اپنا باپ تسلیم کر رہا ہے وہ اسی کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، لیکن چونکہ اس ماحول میں رہتا ہے، لوگوں سے سنتا ہے کہ آپ کے ماں باپ ہیں، تو اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھنا نہیں پایا گیا۔ خود انسان نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا، جو اندر کا انسان ہوتا ہے، جب آدمی مر جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا، حالانکہ اس کی باڈی اس دنیا میں رہتی ہے لیکن کہتے ہیں چلا گیا، تو جس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا وہ حقیقی انسان ہے، وہ بھی نہیں دیکھا۔ اسی طرح آپ عقل کو لیں، شعور کو لیں، اسی طرح روح کو لیں، کسی نے نہیں دیکھی لیکن مانتے ہیں۔ اب کوئی یہاں پر کہہ سکتا ہے کہ اگرچہ ہم نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا لیکن ان چیزوں کا ہمیں احساس ہوتا ہے، ان کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر روح ہے، تو اگر انسان کے اندر حرکت ہے، وہ زندہ ہے، تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ روح ہے۔ اسی طرح ہوا ہے، اگر پتے ہلتے ہیں، ہمارے بدن سے ٹکراتی ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہوا ہے۔ اسی طرح درد ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں درد ہے۔ یعنی ہم نے اگرچہ ان چیزوں کو نہیں دیکھا لیکن ان کا اثر ہم محسوس کرتے ہیں، تو ہم خدا کو کیسے مانیں؟ ہم اس کا اثر بھی محسوس نہیں کرتے۔ تو یہ بالکل بے وقوفانہ سوال ہے، اس لیے کہ جس طرح بدن میں حرکت کی وجہ سے ہم روح کو مانتے ہیں اور درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے ہم درد کو تسلیم کرتے ہیں، اور اسی طرح کپڑے ہلنے کی وجہ سے، پتے ہلنے کی وجہ سے، بدن سے ٹکرانے کی وجہ سے ہوا کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس کائنات کے اندر جو حرکت ہے، ہوائیں چل رہی ہے، سورج نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، رات ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، انسان مر جاتا ہے، یہ تمام افعال ایسے ہیں کہ ان پر انسان کا کنٹرول نہیں ہے، بلکہ ایک طاقت ہے جو ان کے پیچھے ہے، اور اسی کو ہم خالق کائنات کہتے ہیں۔ لہٰذا جب ہم
روح کے اثر کی وجہ سے روح کو تسلیم کرتے ہیں، ہوا کے اثر کی وجہ سے ہوا کو تسلیم کرتے ہیں، تو اس کائنات کے اندر جو نشانیاں بکھری پڑی ہیں اور وہ پتہ دیتی ہیں اس بات کا کہ اس کے پیچھے کوئی علت ہے، کوئی سبب ہے، تو ہم پھر اس علت اور اس سبب کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ کیا اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز بغیر کسی سبب کے پیدا ہو سکتی ہے؟ آپ اپنے کمرے میں جائیں اور آپ نے اپنے کمرے کا تالا لگایا ہوا ہو اور آپ دیکھیں کہ وہاں پر کوئی کتاب رکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر آپ کا نام لکھا گیا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا وہ بغیر کسی لکھنے والے کے اس کتاب کے اندر لکھا جا سکتا ہے؟ آپ بالکل بھی یقین نہیں کریں گے، آپ ضرور یہ سمجھیں گے کہ ہاں کوئی نہ کوئی لکھنے والا ہے جس نے اس کو لکھا ہے۔ اسی طرح اس کائنات کے اندر جو حوادث پیش آ رہے ہیں اور جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے وہ بغیر اس کے خالق کے نہیں ہو سکتا، اور ہمیں ایک خالق ماننا پڑے گا، اور وہ خالق ایسا ہوگا کہ اس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو، ورنہ وہ خالق ہی نہیں رہے گا، وہ مخلوق میں شامل ہو جائے گا۔ اس لیے آخری درجے پر جا کر خالق کو ماننا ضروری ہوگا، اور اسی کو ہم اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک تحریے کا مناظرہ ہوا، وقت متعین ہو گیا، حضرت تاخیر سے پہنچے، تو اس دہریے نے شور مچایا کہ دیکھو مسلمان مناظر ہار گیا ہے اور ان کے پاس دلائل نہیں ہے خدا کے وجود پر، وہ خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتے، دیکھو ڈر رہا ہے، خوف کھا رہا ہے، وقت پر نہیں پہنچا۔ پھر کچھ تاخیر سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے، تو اس نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر بھی اپنا غصہ دکھایا اور کہا کہ آپ یقیناً پہلے ہی ہار چکے ہیں اور آپ ڈر رہے ہیں، وقت پر یہاں نہیں آئے ہیں، اور مسلمان خود کو یہ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، آپ جھوٹے ہیں، آپ کذاب ہیں، آپ نے جو وقت پر آنے کا وعدہ کیا تھا اس پر نہیں آئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سمجھایا کہ بھائی میں جس راستے سے آیا ہوں راستے میں ایک دریا پڑتا ہے، مجھے وہ عبور کرنا تھا، وہ پار کرنا تھا، لیکن جیسے میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس کے اندر کشتی نہیں، تو مجھے پریشانی ہوئی کہ جب اس کے اندر کشتی نہیں ہے تو میں اب اس کو کیسے پار کروں گا، جو وقت متعین ہوا ہے اس وقت پر نہیں پہنچ پاؤں گا تو وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ تو اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ایک درخت سے شاخیں ٹوٹتی ہیں اور اس درخت کی لکڑیاں چرتی ہیں اور ان کے تختے بنتے ہیں، اور یہ خود بخود تختے جڑ کر ایک کشتی تیار ہو جاتی ہے۔ خود بخود وہ کشتی تیار ہوئی، وہ خود بخود ہی مجھے بٹھا کر لے کر چلی اور مجھ کو دریا عبور کرایا۔ پھر میں آپ کے پاس آیا ہوں، اس لیے تاخیر ہو گئی۔ تو وہ اور زیادہ برہم ہوا، اور زیادہ غصہ ہوا کہ دیکھو آپ کا اتنا بڑا نام ہے لیکن آپ کیسا جھوٹ بول رہے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی بھی درخت سے اس کی شاخیں گر جائیں اور اسی طرح اس کی لکڑی سے تختے بنے اور وہ خود بخود جڑ کر ایک کشتی تیار ہو جائے اور آپ کو بغیر ملاح کے خود بخود وہ دریا عبور کرا دے؟ ایسا ہرگز ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا کہ میں یہی بات تو آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ جب ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو ایک کائنات خود بخود کیسے بن سکتی ہے؟